اچھا جی، سب سے پہلے تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر جو ہے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی. اب آخری جو ہمیں رات تک جو اپڈیٹ آئی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو تھوڑی دیر پہلے جب تک ریسیو ہوئی ہے. ظاہری بات ہے سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اب آپ یہ ویلاگ جو ہے وہ کس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آخری جو اپڈیٹس ہماری ریکارڈنگ تک ہے میں وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں. ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے ایک بڑی ٹیم اب مذاکرات کے لیے آلریڈی مظفر آباد بھیج دی گئی تھی آزاد کشمیر میں، اور مذاکرات کا آغاز ہو گیا تھا. اب وہاں سے ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس سلسلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے جو مختلف مطالبات تھے، ہم نے ایک ولاگ میں جو ہے ان کے مختلف مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے. تو اس میں انیشلی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ جو ہے وہ ایک مطالبہ کم از کم جو ہے وہ مان لیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جناب انٹرنیٹ اور موبائل سروس جہاں جہاں پہ بند کی گئی ہیں ان مظاہروں کے دوران، اسے کم از کم کھولا جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے کمیونیکیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا جائے. حکومت نے اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ کم از کم جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے. 90% جو ہے وہ ابھی بھی یہی رپورٹ ہے کہ 90% معاملات یا جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہیں. 10% کے اوپر جو ایک ایشو آیا ہوا ہے، اور آخری اطلاعات کے مطابق یہ کہا گیا ہے جی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان نے یہ کہا ہے کہ مزید بات چیت ایکشن کمیٹی کے دیگر کور ممبران کے مظفر آباد پہنچنے کے بعد ہوگی. انہوں نے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی، اور ریلیز اور جلوس جو ہیں وہ مختلف ایریا سے آ رہے تھے، مختلف شہروں سے مظفر آباد کی طرف آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے چند جلوس جو ہیں وہ اس وقت رستے میں ہیں، وہ جب پہنچیں گے اور ان کے ساتھ ان کے کور کمیٹی کے ممبران ہیں، جب وہ آ کے یہاں پہ پہنچیں گے، مرج کریں گے، تو پھر ان سے مذاکرات کر کے ہم اگلے دور کی طرف جائیں گے. انہوں نے کہا کہ راولہ کوٹ اور میرپور ڈویژن سے آنے والے قافلے جو ہیں وہ اس وقت راستے میں ہیں، تو ان کا بیسکلی انتظار کیا جائے. اچھا، اب جو آخری اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ یہ جو انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس جو بند کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی حکومت نے جو ہے وہ انسٹرکشنز دے دی ہیں موبائل فون کمپنیوں کی. اور خاص طور پہ وہاں پہ ایک جو ادارہ جو زیادہ کام کرتا ہے وہاں پہ وہ ہے ایسکام. اب ایسکام جو ہے وہ حکومتی ادارہ ہی ہے، ان کے موبائل فون سروس جو ہے وہ حکومت کے پاس ہی آتی ہے. ایون تو وہاں پہ چند پرائیویٹ مطلب باقی پرائیویٹ آپریٹرز جو ہیں جس طرح موبلنک وغیرہ ہو گیا، یہ بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن بڑی کوریج جو ہے نا اس ایریا کے اندر گلگت بلتستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر وہ ایسکام کی سم ہے جو زیادہ کام کرتی ہے. تو وہ تو اپنے حکومت کے اپنے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہیں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اس وقت ظاہری بات ہے ایک جو بہت بڑا ایک اور بھی معاملہ ہے وہ ہے مختلف جو ان کے رہنما ہیں اور مختلف کارکن ہیں، ان کے اگینسٹ اس دوران ان تمام مظاہروں کے دوران جو کیسز وغیرہ بنے ہیں وہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی چاہتی ہے کہ ان کیسز کو ودرا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گرفتاریاں کی گئی ہیں ان لوگوں کو رہا بھی کیا جائے. اب اس سلسلے میں یہ جو 7 رکنی وفد ہے جو کہ بڑا ہائی پاورڈ ہے، اس میں بڑے سینئر سیاستدان حکومت کی جانب سے ڈالے گئے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے اور اسے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ آگ جو وہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی آزاد کشمیر میں، وہ کل ہم نے اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو پریس کلب تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور وہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس کے اندر بھی گھس گئی، اور صحافیوں کے حوالے سے جو صحافیوں کی طرف سے بڑا سخت رد عمل ایکچولی آیا تھا. ہمیں جو آخری اطلاعات پہلے ہم نے پچھلے ویلاگ میں شیئر کی تھیں وہ یہ تھیں کہ جناب جو پریس کلبز ہیں ان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے، مختلف پریس کلبز کی جانب سے مذمت کی گئی کہ کس طرح اسلام آباد کے پریس کلب میں پولیس اس طرح داخل ہو گئی. طلال چودھری صاحب معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ وہاں پہ جو پریس کلب کی انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو صحافی اتنے غصے میں تھے کہ وہ ان کے سامنے سے بھی مائکس اٹھانے لگے تھے کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے، کہ آپ کے ہوتے ہوئے کس طرح ہو گیا کہ صحافیوں کے اوپر جو ہے اس طرح تشدد کیا گیا ہے. تو اسلام آباد پولیس ٹل ریسنٹلی، اور آئی ڈونٹ نو وائی کہ صرف اسلام آباد پولیس نہیں بلکہ پنجاب پولیس کے اندر بھی جو ہے ان کا صحافیوں کے ساتھ ایک وہ جو ہے نا 36 کا آنکڑا ایویں اسٹارٹ ہوا ہے. یہاں پہ بھی لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ صحافیوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پولیس نے کافی بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی کوئی نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. آئی ڈونٹ نو وائی، یہ کیا کوئی ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہے؟ آلریڈی آپ کو جب پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے یہ صورتحال ہے، وہیں پہ آپ صحافیوں کے ساتھ بھی جو ہے ایک نیا محاذ کھولنے بیٹھ کے، یہ کبھی بھی نہیں کیا جاتا، یہ بیوقوفی ہے. لیکن بہرحال بائی دا وے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کل پمس ہسپتال اسلام آباد گئے، اور وہاں پہ آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے جو پولیس کے مختلف جوان تھے، جو کچھ زخمی اور کچھ شدید زخمی، ان کی عیادت کے لیے جو ہے وہ پمس ہاسپٹل گئے، کیونکہ کئی وہاں سے پولیس والوں کو جو ہے وہاں جو زخمی ہوئے تھے آزاد کشمیر میں ان کو اسلام آباد لایا گیا ہے علاج کے لیے. تو محسن نقوی صاحب نے جا کے وہاں پہ ان سے ملاقات بھی کی ہے. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا کیس، اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے.
اور 47 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے اس میں وجوہات تحریر کی ہیں. تفصیلی فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے اور جسٹس صلاح الدین پنور کی سماعت سے الگ ہونے کی وجوہات پر ایک الگ نوٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے 27 جون کو فیصلہ سنایا تھا، تاہم تفصیلی فیصلہ اب جا کے آج جاری ہوا ہے، یعنی کہ کل جاری ہوا ہے. تحریر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریویو پٹیشن صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے. 13 رکنی آئینی بینچ کے سامنے نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئیں. آئینی بینچ کے 11 ججوں نے فریقین اور اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیا. بینچ کے 2 ارکان نے مختلف رائے دی اور ریویو پٹیشنز مسترد کر دیں. 2 ججز نے حتمی فیصلہ سنا کر مزید کارروائی میں حصہ نہیں لیا ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے علی امین گنڈا پور نے چیف جسٹس کو درخواست دے دی ہے. اب یہ اس کے اوپر بھی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ کامنٹری سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کیا واقعی علی امین گنڈا پور کو چیف جسٹس سے ملنے کی ضرورت ہے؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن جو اس وقت آبویسلی مختلف کیمپس کے اندر بٹے ہوئے ہیں، جس میں علی امین گنڈا پور کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، گنڈا پور صاحب کے اوپر. تو اس پوائنٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب جب آپ کو ملاقات کرنی ہوتی ہے، جو کہ ابھی ہوئی بھی تھی، میرے خیال میں غالباً پیر والے دن ملاقات ہوئی تھی اور بڑی تفصیلی کوئی 2.5-3 گھنٹے کی جو ملاقات تھی، اس میں آپ کو کس کی پرمیشن کی ضرورت تھی؟ اگر آپ نے ملنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر آپ نے نہیں ملنا ہوتا تو آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تو یہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کی یہ جو پوری ایک ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک کامنٹری یہ ہو رہی ہے. دوسرا، گلوبل سمودھ فلوٹیلا، وہ کشتیوں کا جو ایک پورا بیڑا جو غزہ میں جو مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے بعد اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو والنٹیئرز تھے انہیں گرفتار کیا گیا. پاکستان نے اس کے اوپر آفیشلی اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، اور فلوٹیلا پر سوار کارکنان کی گرفتاری بین الاقوامی قانون کی سرین خلاف ورزی ہے. پاکستان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے فلوٹیلا میں 40 سے زائد سول جہاز اور 500 بین الاقوامی کارکن شامل تھے. کارکنان غزہ کے محصور عوام کے لیے انسانی امداد لے کے جا رہے تھے. اسرائیل کی کارروائی بے گناہ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اسرائیل کی مسلسل جہریت اور غیر قانونی ناکہ بندی سے 20 لاکھ فلسطینی متاثر ہیں. انسانی امداد روکنا اسرائیل کی بطور قابض قوت ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور غزہ کی غیر قانونی ناکہ بندی کے خاتمے پر زور دیتا ہے. فلوٹیلا پر سوار تمام کارکنان اور رضاکاروں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. آخری اطلاع تک جو ہے وہ سینیٹر مشتاق وہ ابھی تک انڈر اریسٹ ہیں. ان کے حوالے سے کوئی زیادہ مزید اپڈیٹس نہیں ہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اگر ماضی کی پریکٹس کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے وہ ان لوگوں کو پہلے بھی جب فلوٹیلاز وہاں پہ گئے ہیں تو لوگوں کو کارکنان کو گرفتار کر کے اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کر دیتا ہے یورپ کے کسی اور ملک کی طرف. تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی کیا جائے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ کولمبیا نے ایک بڑا ہی سخت قسم کا رد عمل دیا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے اس کے اوپر. اور میرے لیے آئی واز کوائٹ سرپرائز. ان کے صدر ہیں گستاو پیٹرو. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے لیے امداد لے جانے والی یہ جو گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے عملے میں شامل 2 کولمبیائی خواتین کی گرفتاری کے بعد ملک میں موجود تمام اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. اب یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے کہ صرف 2 خواتین، ہمارے بھی 2 بندے ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے اور ایک یہ سینیٹر مشتاق، ان کو یہ بھی اس فلوٹیلا کے اندر شامل تھے. لیکن کولمبیا سے تعلق رکھنے والی یہ 2 خواتین کو گرفتار کرنے جب کیا گیا ہے تو کولمبیا نے جو ہے وہ اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرنے کا، گیٹ آؤٹ، باہر نکلو یہاں سے. تو صدر پیٹرو نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو یہ وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کی جانب سے ایک نیا بین الاقوامی جرم ہے. اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے. صدر پیٹرو کے فیصلے کے بعد کولمبیا خطے کا وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے فلوٹیلا واقعے پر اسرائیل کے خلاف اتنی بڑی سفارتی کارروائی کی ہے.